اچھا، یہ خبر مجھے بھی لگتا ہے کہ کسی حد تک اتھینٹک ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، بات تو پاکستان کے اندر کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہاں جی، پاکستان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک انپریڈکٹیبل نیشن ہے. ہاں جی، ہاں جی، کہ جیسے پاکستانی ٹیم کی جیسے کرکٹ، مطلب ہر شعبے میں کرکٹ ٹیم ہمارا ہے. ہمارے ہاں ساتھ جی، ہاں جی، جی جو عمومی ہمارا رویہ ہوتا ہے وہ انپریڈکٹیبل ہوتا ہے. بالکل بالکل. کل کے جو مطلب حلیف ہوتے ہیں وہ آج کے حریف بن جاتے ہیں، جو آج کے حریف ہوتے ہیں وہ کل کے حلیف مطلب آنے والے کل میں ہو جاتے ہیں. ہاں تو جی، ہاں جی، اب پاکستان آرمی چیف کی جو تعیناتی ہے وہ اس وقت ہر خبر میں، ہر شو میں، ہر اس کے بات کے اندر جو ہے وہ بڑی عیاں ہو کر ڈسکس ہو رہی ہے نا. ہاں جی، تو ہاں جی. نہیں، حیرت کی بات تو یہ ہے نا جی کہ گورنمنٹ نے سمری طلب کیا لیکن ابھی تک سمری پہنچی نہیں ہے. یہ دیکھیں، ابھی میرے خیال میں جو لاسٹ ڈے ہے جنرل باجوہ صاحب کا تو وہ 28 نومبر ہے. ہاں جی، لیکن جب یہ لاسٹ ٹائم امینڈمنٹ کی گئی تھی آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے، ایکسٹینشن کے حوالے سے، جب یہ سپریم کورٹ کے اندر بھی کیس چلا تھا تو اس کے اندر میرے خیال میں کچھ قانونی یہ چیز بھی شامل تھی کہ بعد میں آرمی چیف کی جو ایکسٹینشن ہے وہ وزیر اعظم اپنی صوابدید پر کر سکتے ہیں. ہاں جی، مطلب اگر وزیر اعظم چاہیں تو جو سرونگ چیف ہوگا اس کو وہ ایکسٹینشن دے سکتے ہیں. ہاں جی، اور مدت کا تعین بھی وزیر اعظم کو اختیار ہے کہ وہ اس کو بے شک مطلب اسے کہیں کہ تاحیات بھی رکھنا چاہیں تو وہ رکھ سکتے ہیں. ہاں لیکن جی، دوسری طرف یہ ہے کہ یہ ایک ادارے کی ڈگنیٹی ہے اور ایک ڈسپلن ہے کہ پاکستان آرمی کا یہ ایک اصول ہے کہ جب وہاں پر جو سینئر جرنل ہوتے ہیں جب ان کے آرمی چیف کی تعیناتی ہو جاتی ہے تو پھر وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں. ہاں اب جی، پیچھے ایک پورا باقاعدہ ایک ہیرارکی سسٹم ہوتا ہے کہ جسے کہیں کہ آپ پروموشن ہوتے ہوتے ایک بندہ 4 اسٹار جنرل بنتا ہے، پھر اس کے بعد نیکسٹ ہاں اس جی، نے ہاں آرمی جی، چیف ہونا ہوتا ہے یا موسٹ مطلب سینئر جنرل ہو کر وہ ریٹائر ہوتا ہے. تو اس سے صرف ایک شخص کی ایکسٹینشن سے کافی ساری جو باقی پیچھے پوسٹس ہیں تو وہ بھی ڈسٹرب ہوتی ہیں. ہاں جی، ہاں اب جی، کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ ہاں جی. ایمرجنسی تو سچویشن ہوتی ہاں ہے جی، ہاں جی، تو جی جی. اس کے اب اندر جی اصل نا میں اور آپ بھی یہ چیز اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہماری سیاست کی اس کے ساتھ گہرا تعلق بن چکا ہے. اب دیکھیں کہ عمران خان کا جو لانگ مارچ ہے وہ بھی وہ بیس خالص یہی ہے، اسی وجہ سے ہے. خالص اسی وجہ جی سے ہیں. اور پی ڈی ایم گورنمنٹ کا تسلسل بھی اسی بیس پہ ہے. جی تو اس وجہ سے یہ چیزیں بھی ڈسکس ہوتی ہیں، ورنہ دل نہیں کرتا اور نہ یہ ایسا چیزیں ڈسکس ہونی ہاں جی، چاہیے. یہ یہ ایک خالص انتظامی ادارے کا معاملہ اور ہے. ایک مطلب ہاں اس کا جی. اختیار ہوتا ہے. لیکن مسئلہ اچھا، یہی ہے ایک اور بات اسی سے، ہاں جی، جی جی جی، مسئلہ یہی ہے نا کہ جب ہم کہ ایک چیز کو اتنا مطلب متنازع اور اس طرح کے اسے بیانات سے جوڑ دیتے ہیں تو عام شہری ہونے کے ناطے پھر سوالات اٹھتے ہیں. ہاں جی، بالکل. اچھا، مجھے ایک چیز جو آج کل زیادہ پریشان کر رہی ہے، یہ دیکھا گیا کہ 4-5 روز سے پی ٹی آئی نے اسلام آباد کو ایک طرح سے بند کیا ہوا ہے. جی لیکن ابھی 1-2 گھنٹہ قبل ہی انہوں نے پریس کانفرنس کی اور راستے کھول دیے ہیں. اب جو سب سے تشویشناک صورتحال یہ ہے کہ ہمارے لا اینڈ آرڈر انفورسمنٹ بالکل ناکام ہے. سمجھ نہیں آ رہی، نہ وفاقی گورنمنٹ اس میں کوئی انٹرسٹ لے رہی ہے. اچھا، صوبائی گورنمنٹ لا اینڈ آرڈر کو تو برقرار رکھے نا، انتظامیہ کا یہ تو صورتحال ہے نا. اتنے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایمبولینسیں کھڑی ہیں، بلکہ میرے اپنے قریبی عزیز ہیں، انہوں نے اسلام آباد جانا تھا کسی آپریشن کے سلسلے میں. اب وہ اسی وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے کہ راستے بند ہیں. تو اس میں سمجھ نہیں آ رہی، یعنی لگتا یہ ہے کہ گورنمنٹ نے پورا ملک عمران خان کے حوالے کر دیا، پی ٹی آئی کے حوالے کر دیا. تو یہ انتہائی تشویشناک دیکھیں صورتحال ہے، پریشان کن ہے. مطلب مجھے لگتا یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کو پچھلے 20 دن سے یرغمال بنا رکھا ہے.
آپ کا لانگ مارچ آپ نے خود کہا جی وہ 15 دن بعد اسلام آباد میں پہنچے گا. وفاقی حکومت نے اعلان جب لاسٹ ٹائم ہوا تھا اس سے 5 دن پہلے اسلام آباد کو بلاک کرنا شروع کر دیا تھا. تو بتائیں کہ جو آپ والی بات ہے کہ جو شہری ہیں جو وہاں کے ریزیڈنٹس ہیں تو ان کے لیے ہم نے کیا مطلب پلان تیار کیا ہوا ہے, ہمارے پاس کیا پلان ہے؟ اسکول بند ہیں, کالجز بند ہیں, ہسپتال بند ہیں, ہر چیز نظام زندگی مفلوج کیا ہوا ہے. یہ ذمہ داری حکومت پر آتی ہے. بالکل یہ ذمہ داری حکومت پر آتی ہے. یہ حکومت کی نااہلی ہے کہ وہ بالکل جو ہے نا اس کو کنارہ کش کیے ہوئے ہے. دیکھیں اگر آپ کو شواہد مل گئے ہیں, آپ کے پاس ریکارڈ آ گیا ہے, باقاعدہ جو ہے قوم کو بتلا دیا گیا ہے کہ یہ فتنہ فساد ہے, اس کے بعد بھی اتنی رعایت, یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے, پاکستان کے شہریوں کے ساتھ زیادتی ہے. جی بالکل بالکل. ابھی ارشد شریف صاحب کے ایک پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے جی, تو وہ بھی انتہائی پریشان کن اور حیران کن ہے. جی یہ کڑیاں تو کہیں اور سے جا کے مل رہی ہیں. میں تو دیکھیں مطلب پہلی بات یہ ہے کہ کینیا کی جو پولیس نے موقف اختیار کیا تھا تو اس پر بھی عالمی اس کو بھی یہ سٹینڈ لینا چاہیے کہ کس طرح ایک ملک کی پولیس باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اس کو بتلا رہی ہے پوری دنیا کو کہ ارشد شریف ہماری مطلب مس اس سے انڈرسٹینڈنگ کہیں یا آئیڈینٹیفیکیشن رانگ آئیڈینٹیفیکیشن کی وجہ سے ان کا ڈیتھ ہوئی ہے, ان کو شوٹ کیا گیا ہے. لیکن اب جو چیزیں پوسٹ مارٹم میں ملی ہیں, جو رپورٹ میرے خیال میں یہ کامران شہید صاحب ہیں, دنیا نیوز پر پروگرام کرتے ہیں, ان کے پروگرام کے توسط سے یہ عوام کے سامنے آئی ہے کہ ان کو ڈیتھ سے پہلے ٹارچر کیا گیا ہے. ان کے تشدد کے نشانات بھی ہیں اور بڑے اذیت ناک مطلب. اب بات بھی آ جاتی ہے کہ جی یہ جس کسی نے بھی کیا ہے یہ اداروں سے دور نہیں ہے. بالکل. تو سزا کب ملے گی یہ میری اور آپ کی مطلب شاید ابھی تک تو خواہش ہی ہے. ہاں جی, اور پہلے بے نقاب کیا جائے نا. جی, اب ظاہر ہے کہ جس طرح کی کینیا کی پولیس کہہ رہی ہے کہ بھئی غلط نشاندہی پہ فائرنگ کر کے قتل کیا ہے. میرے خیال میں اس کیس میں کینیا کو بھی فریق رکھا جانا چاہیے. یہ چیزیں کیوں سامنے آئی ہیں؟ اور دوسرا اس میں ایک اور جو مجھے حیرت لگی ہے, جب یہ کل پوسٹ مارٹم رپورٹ اور اس کے اوپر ایک پروگرام ہوئے, اس کے بعد جو ارشد شریف کے قریبی نامور صحافی تھے اور ولاگر, ہاں جی, تو انہوں نے اس کے خلاف ری ایکشن دیا ہے. ہاں جی, وہ یہ بھی حیران کن ہے. یہ حیران کن ہے کہ بھئی کامران شاہد نے یہ پروگرام کیوں کیا ہے, اور کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی کی مرضی پر کیا گیا ہے. دیکھیں چاہے مرضی پر ہے جو کچھ بھی ہے, اب اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ آپ چھپانا چاہتے ہیں کہ ارشد شریف کے ساتھ کیا ہوا ہے.